قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے اور سنت میں ہی جنت ہے. جو نکاح سے اعتراض کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ آپ کے پاس ذرائع نہیں ہوتے ہیں اور آپ کی شادی نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر کرے کہ سب کا نکاح ہو اور سب نکاح میں انشاءاللہ العزیز انکلوڈ ہو جائیں. اور دیکھیں جب نکاح ہوتا ہے نا تو آدھا دن مکمل ہو جاتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. آدھا دن مکمل ہو جاتا ہے، یعنی انسان برائیوں سے بچنے لگتا ہے، اس کی نظر برائیوں کی طرف نہیں جاتی. ورنہ جب نکاح نہیں ہوتا ہے تو انسان غلط کی طرف بھی جا سکتا ہے. شیطان تو ہر وقت بھٹکانے کے لیے لگا ہوا ہے. اس لیے اگر اللہ نے آپ کو ذرائع دیے ہیں، آپ کو اتنی اچھی خاصی دولت دے دی ہے کہ آپ خرچ سنبھال سکتے ہیں تو شادی کر لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ شادی کریں تو بیوی کا بہت خیال رکھیں، انہیں نہ ماریں نہ انہیں ڈانٹیں. ہاں کوئی ایسی بات ہو جس میں ان کو سمجھانا ہو تو پیار سے سمجھا سکتے ہیں. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جن کے اوپر یہ شکایت تھی کہ یہ اپنی بیوی کو رخسار پر مارے ہوئے تھے، گال پر. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں نہ مارا کرو، یہ صنف نازک ہیں. کیا ہیں؟ صنف نازک ہیں، یہ بہت کمزور ہوتی ہیں. ہاں کچھ عورتیں بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو بیلن وغیرہ سے خوب مارتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. کچھ مرد بھی ہوتے ہیں جو مارتے، اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ نے آپ کو ایک جان سے پیدا کیا ہے. کس جان سے؟ ایک جان سے. حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی پیاری بیوی حضرت حوا، جن سے ہم اتنے بوا پیدا ہوئے. تو حضرت حوا جو ہیں وہ ہنسی آ رہی ہے نا، وہ جنت میں تشریف لائی تھی. کہاں؟ تو انہی سے سارے بچے پیدا ہوئے ہیں. ہم سب بھی انہی کے بچے ہیں، اور کچھ جھوٹے ہیں تو کچھ سچے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پکے ایمان والا بنائے. بولو آمین. نکاح کا جو خطبہ ہوتا ہے، جو مولوی حضرات خطبہ پڑھتے ہیں، بعض دولہے تو ان کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ پڑھایا کیا جا رہا ہے، سنایا کیا جا رہا ہے. خطبے میں پڑھا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور اچھی بات کہو، سچی بات کہو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ نکاح کریں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، آپ ان سے نکاح کریں جو آپ کو پسند ہو. کس سے؟ ان سے نکاح کریں جو آپ کو پسند ہو. اب لوگ کہیں گے کیا لڑکا بھی دیکھنے چلا جائے؟ نہیں، لڑکے سے اتنی تو اجازت اور پرمیشن بنتی ہے، اور لڑکی سے بھی بنتی ہے. ماں باپ کو پوچھنا چاہیے لڑکا تمہیں پسند ہے؟ اگر بچی انکار کرتی ہے تو زبردستی نہ کریں. لڑکے کو دکھایا جائے لڑکے کو پسند ہے، لڑکا انکار کرے تو زبردستی نہ کرایا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا بندھن ہے جو جنت تک چلنے والا ہے. بولو سبحان اللہ. تو جو جنت تک رشتہ چلانا ہے اس رشتے کو رستے میں توڑنا ٹھیک نہیں ہے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ نہ لڑکا لڑکی کو پسند کر رہا ہے، نہ لڑکی لڑکے کو پسند کر رہا ہے، پھر بھی شادی ہو جا رہی ہے، اور پھر بعد میں بوال ہوتا ہے، اور جب بوال ہوتا ہے تو دھمال ہوتا ہے. تو میرے پیارے بھائی جو اپنے بچوں کا نکاح کریں یا بچیوں کا نکاح کریں تو ان سے ضرور پوچھ لیا کریں. ہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ذرائع نہیں ہے. دیکھو نکاح میں سچ مچ برکت ہے، نکاح میں برکت ہے، لیکن کچھ لوگ حرکت پیدا کر دیتے ہیں. حرکت کیسے پیدا ہو جا رہی ہے اب اس کے طرف چلتے ہیں. شادی میں اتنا بھوچال لانے کی کیا ضرورت ہے؟ دمادم دمادم اتنے لوگ کھانے کے لیے آ رہے ہیں، اتنے لوگ پینے کے لیے آ رہے ہیں. اتنا خرچہ جب کرو گے، آج کل دولہے کیا کرتے ہیں؟ خوب لمبا لمبا کرتا، خوب لمبا لمبا جبہ، بھاڑے کا کرتا بھاڑے کا جبہ پہن کے آ جاتے ہیں، پھر دوسرے دن اتر جاتا ہے. اور پھر ٹینٹ کا بھاڑا ہے نا، ٹینٹ سمجھتے ہو؟ پنڈال کا بھاڑا، پھر اس کے بعد اس کا بھاڑا، پھر اس کا بھاڑا، پھر اس کا بھاڑا. یہ ایک دم بھاڑے میں پریشان ہو جاتا ہے. اور بھاڑے کا کرتا خود ہی پہن کے جا رہا ہوتا ہے اس دن. دیکھے ہوں گے بہت سے لوگ اس دن دولہا بننے کے لیے نہ جانے کیا کیا پہن لیتے ہیں.
اب تو کتنے لوگ مزار بن کر جانے لگے ہیں. مزار سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ مزار بن رہے ہیں. اتنا پھول اتنا پھول اتنا پھول کہ جیسے لگتا ہے مزار جا رہا ہے. میرے پیارے بھائی رحم کرو یار. صحرا چھوٹا موٹا ٹھیک ہے فی الحال, اب آپ کی مرضی بھائی, میں نہیں بولوں گا, لیکن میں جو بتا رہا ہوں میں نے دیکھا کہیں کہ اتنا پھول لڑکا ایک دم پھول میں ایک دم بھول گیا تھا نماز کو. ہاں یار, اتنا پھول پہن لیا ہے کہ ظہر کی نماز بھی وہ بھول گیا. ایسے پھول پر کیا بتاؤں میں, اللہ تعالیٰ کیا برسائے گا اس پر یار. پھول پہن رہے ہو ٹھیک ہے, لیکن نماز کا بھی تو اہتمام کرو. آج کل کی شادی میں نہ دلہن نمازی ہے نہ دلہا نمازی ہے, اور معافی کے ساتھ کچھ مولوی حضرات بھی اسی طرح نکاح پڑھا کے پیسہ لے کے نکل جا رہے ہیں. مطلب نہ دلہا نمازی نہ دلہن نمازی نہ پبلک نمازی نہ کھانا بنانے والا نمازی نہ بارات لے کے جانے والا نمازی. مطلب بے نمازی کو ہور سی لگی ہوئی ہے. خالی کھانا کھایا ماشاءاللہ الحمدللہ بدیا اور نکل لیا. یہ سب ماحول چینج ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس سے زیادہ بھیڑ لگا سکتے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کتنے 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 بہترین طریقے سے ہوئی تھی نا. حضرت علی سے پوچھا گیا, علی میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ کون نہیں چاہتا تھا ان کی بیٹی سے شادی کرے یار, جنتی ہو جائے گا. حضرت علی نے کہا جی حضور مجھے قبول ہے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا, ایجاب و قبول کرائے, نکاح ہو گیا. یہاں ہلدی کا رسم, اوکرے بعد پھر بھسم. ہلدی کا رسم کریں گے, ہائی کریں گے, اور کریں گے, ڈھول تماشا ڈم 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 بجائیں گے, پھر ناچیں گے, پھر گائیں گے, پھر اس کے بعد جب اس کی شادی ہو جائے سب چلے جائیں گے. جب وہ پریشان ہوگا تو کوئی نہیں آئیں گے, ہے نا. تو میرے پیارے بھائی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جس نے چھوڑا ہے اس کی طرف شیطان نے رخ موڑا ہے. برائے مہربانی چلیں ایک چیز اور بتا کر اپنے خطاب کو اختتام پر لے جاتے ہیں. نماز بہت ضروری ہے, دلہا کے لیے بھی اور دلہن کے لیے. فرسٹ نائٹ کے دن بھی دیکھتے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھتے ہیں لوگ. دلہا ادھر سے آئے گرما کے, ادھر لڑکی گرما کے, بس معاملہ ختم. میرے پیارے بھائی, دلہا کو بھی نماز فرض ہے اور دلہن پر بھی نماز فرض ہے, لیکن دولہے پر اس دن اتنا قرض ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اس پر نماز نہیں فرض ہے. وہ آتا ہے اور چلے بتاتا چلوں, اتنا لیپا پوتی ہو رہی ہے ابھی. لیپا پوتی سمجھتے ہیں؟ لے پٹی پہ پٹی, لے پٹی پہ پٹی. پٹی جانتے ہو؟ زیادہ پٹی لگا لیں گے تو وضو کریں گے تو پٹی دھل جائے گا. اس کے ڈر کی وجہ سے بہت سی بچیاں وضو نہیں کرتی کہ اگر پٹی دھل جائے گی تو پھر منہ دکھائے گا بھی تو ایک رسم ہوتا ہے ہمارے یہاں, ہوتا ہے نا. بہت جگہ منہ دکھائے کا رسم ہوتا ہے کہ منہ دیکھنے کے بعد پیسہ دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے ادھر؟ ابھی تم نہیں جانو گے, ابھی تم ابھی چھوٹے سے بچے ہو. بہت جگہ منہ دکھائے کا رسم ہوتا ہے. جب تیری دلہن آئے گی تو اللہ کرے نہ ہو, ہم تو منہ لکائی کی رسم کرنا چاہتے ہیں. میں نے بھی دیا لیکن منہ لکائی دیا ہے. دینا ہی ہے تو منہ لکائی کا پیسہ دو, منہ دکھائی کا پیسہ کیوں دے رہے ہو بھائی؟ ہاں تو منہ دکھائی کی رسم ہوتی ہے. تو پٹی پوت کے آئے گی جب لگا کے تو وضو کیوں کرے گی؟ جانتی ہے کہ اگر وضو کروں گی تو پٹی نکل جائے گا. جب پٹی اور سرخی ورخی نکل جائے گی تو بھوت لگے گی, اور جب بھوت لگے گی تو کوئی پیسہ نہیں دے گا. اس لیے وہ بیچاری اس لالچ میں, یا تو پھر ایسا رواج ہوتا ہے کہ نہیں کر پاتی ہیں, ان کی نماز چھوٹ جاتی ہے اور رات بھر دولہا پر اور دلہن پر لعنت برستی رہتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو دلہا اٹھے نماز پڑھے, اپنے دلہن کو اٹھائے نماز پڑھے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رات بھر رحمت نازل فرماتا ہے. یہاں کیا ہے, باراتی بھی نمازی نہیں ہے الا ماشاء اللہ, دلہا بھی نمازی نہیں ہے. اب رواج کیا ہے, دلہا دلہن لینے جا رہا ہے اور باراتی ٹھوسنے کے لیے جا رہے ہیں, اور جو ابا ہے وہ دہیج کے لیے جا رہا ہے. تینوں کا دیکھو کام دیکھو, دلہا دلہن کے لیے, باراتی کھانے کے لیے, اور ابا دہیج نہارنے کے لیے. دہیج ملا کی اب تو ایسے معاملے آنے لگے, شرم کی بات ہے کہ دہیج نہیں مل رہی ہے تو پھر شادی نہیں ہو رہی. میرے پیارے بھائی, بس اللہ سے دعا یہی کہ اپنے سماج کو نماز کی طرف موڑو, اور جب نماز کی طرف موڑیں گے تو انشاءاللہ سماج سدھر جائے گا. چلو ایک چیز بتا دے رہے ہیں,
اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو دیکھا جو چڑیل بنی ہوئی تھی، تھوڑی بھی صفائی نہیں تھی. دیکھیں اس بات کی اجازت ہے کہ عورتیں اپنے مردوں کے سامنے بند سنور سکتی ہیں تاکہ مرد ان کی طرف اٹریکٹ ہوں. دیکھو جملہ درست کرنے کے لیے شکریہ. اٹریکٹ ہوں، امپریس ہوں. اتنا صفائی ضروری ہے، ایسا نہیں کہ 5 دن نہائے بھی نہ. ابھی تو نیوز پہ چل رہا ہے نا اتل بھائی کا جو چل رہا ہے، دیکھو ان کی بتاتے ہیں ان کی کہانی کہ 5 دن ان کی عورت نہاتی نہیں تھی. بیچارہ ان کو وہ خود ہی ہٹ گیا وہاں سے. تو عورتوں کو بھی نہانے دھونے کی ضرورت ہے فی الحال. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس عورت کو دیکھا اور کہا کہ تو سجتی سورتی نہیں ہے کیا؟ بولے کیا سجو کیا سوروں، میرے شوہر تو میرے طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. بولے کیوں؟ کہا وہ نماز پڑھتے ہیں. بولا کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ بھائی نماز تو ہمارے حضور بھی پڑھتے ہیں. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کو بلایا، کہا کہ تم کتنی نماز پڑھ رہتے ہو؟ کہا حضرت دن بھر مسجد میں رہتا ہوں. کہنے لگا ایسا کرتے ہو؟ دن بھر مسجد میں رہتے ہو، کماتے نہیں؟ کہا نہیں. کہا بیوی کیسے چلائے گا تو خرچہ؟ چل یہاں جلدی 5 وقت کی نماز پڑھو، اس کے بعد کام دھندا کیا کرو اور اپنے پریوار کی طرف بھی جایا کرو. یعنی جو اللہ نے حقوق رکھے ہیں اس حقوق کو پورا کرو. اگر پورا نہیں کر سکتے تو یاد رکھے پھر آپ کو شادی کرنے کا حق نہیں ہے. اس لیے رائٹ انہی کو ہے جن کے اندر ہر چیز کی قوت ہے. سمجھ رہے ہوں گے پردے کے دائرے میں. جسمانی طاقت بھی ہونی چاہیے اور مالی طاقت بھی ہونی چاہیے. مال بھی ہونا چاہیے، کھال بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ دن بھر بوال ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے. الحمدللہ اللہ سے دعا کریں کہ تمام لوگوں کے حالات سدھرے اور اچھے سے ان کا نکاح ہو جائے. بولو آمین یار. آمین آمین. ہاں سب کی جو بالغ ہو چکے ان کا بھی نکاح ہو جائے، جو بالغ بچیاں ان کا بھی نکاح ہو جائے.